السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں مسلمانوں کے بارے میں ایک مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی، جس کو اتنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ 60 ممالک میں اس ڈرامے کے اگلے سیزن کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس کو مسلمانوں کا گیم آف تھرونز بھی کہتے ہیں۔ اس کی ریٹنگ 9.3 ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ڈرامہ نے کتنے زیادہ ریکارڈز بنائے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ارطغرل کے کچھ اہم ساتھیوں کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ڈرامے کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ وہ خراسان سے ہجرت کر کے سلجوق سلطنت میں داخل ہوئے۔ بہادر تھا اور اسلام کی خاطر لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا۔ ابن عربی ارطغرل کا روحانی استاد تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد کائی قبیلے کا سردار بن گیا۔ ارطغرل کی پوری زندگی لڑائیوں اور چیلنجوں سے بھری ہوئی۔ اس نے سلجوق سلطنت کی مدد سے بہت سی لڑائیوں میں ٹیمپلرز اور منگولوں کو شکست دی ہے۔ ارطغرل کی شادی سلجوق شہزادی حلیمہ سلطان سے ہوئی اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ عثمان نے کئی سالوں کے بعد ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو 6 صدیوں سے برقرار ہے۔ ارطغرل کی لڑائیاں اور نقل مکانی ایک دلچسپ تاریخ ہے اور اس ڈرامہ میں اس تاریخ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا۔ بیمسی بیرک ایک افسانوی کردار ہے اور بہت ساری لوک کہانیوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک نرم دل، بہت مضبوط اور جارحانہ جنگجو تھا۔ بیمسی بیرک کے بارے میں تاریخی کتاب دی کورٹ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک مزاحیہ طبیعت کا مالک تھا۔ اپنی زندگی کے 16 سال بازنطینی سلطنت کے قید خانے میں گزارتا ہے۔ اسے ایک شہزادی سے پیار ہو گیا جس نے بیمسی بیرک کو فرار کرانے میں مدد کی۔ یہ کبھی بھی ارطغرل غازی سے نہیں ملا، لیکن بیمسی بیرک کے جادوئی کردار کی وجہ سے اس کو ڈرامہ میں شامل کیا گیا۔ ترغٹ الاپ ارطغرل کا ایک حقیقی ساتھی، ایک سچا دوست اور بہت ہی زیادہ وفادار تھا۔ اپنی گلہاڑی سے لڑائی کے کرتب دکھانے میں مشہور تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی ارطغرل کے ساتھ مل کر لڑائی لڑی۔ یہ کائی قبیلے میں آلپس کا کمانڈر تھا۔ 125 سال کی طویل عمر میں ارطغرل کے بیٹوں کو عظیم سلطنت قائم کرنے کے لیے اپنی سوچ کو مہیا کرتا رہا۔ عثمان 1258 AD کے دوران جب منگول عروج پر ہیں، ہلاکو خان بغداد پر حملہ کیا اور وہاں سب مسلمانوں کو ہلاک کر دیا اور مسلمانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمان کی ولادت ارطغرل غازی کے گھر ہوئی، گن ڈگڈو اور سنگرٹیکن۔ ارطغرل کا راستہ مکمل لڑائی جھگڑوں اور مشکلات سے دوچار تھا، تو اس کے دونوں بھائی خاموشی سے رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا راستہ ارطغرل سے علیحدہ کر لیا اور ایسی زندگی گزاری کہ تاریخ دان ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ احلات کی طرف ہجرت کر گئے۔ ارطغرل نے ایشیائی منار کی طرف ہجرت کی جس کو آج انٹولیا بھی کہا جاتا ہے۔ دنداربے اس نے ارطغرل کی حمایت کی، ایک عظیم جنگجو تھا، لیکن عثمان غازی کی مخالف کی وجہ سے اس کے ہی ہاتھوں مارا گیا۔ تاریخ کے ایک ڈھیلے کردار کا مالک ہے جس نے بہت ساری غلطیاں کی اور 92 ایئرز کی عمر میں مر گیا۔ ابن عربی ایک صوفیائی صوفی، فلسفی اور اسلامی اسکالر تھا۔ اس نے بہت بااثر کتابیں لکھی ہیں۔ سلیمان شاہ وہ کائی قبیلے کا قائد تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ خراسان میں گزارا اور پھر ہجرت کر کے ترک کی سرزمین کی طرف چلا گیا اور سلجوق سلطنت میں داخل ہوا۔ اس کی شادی ہیما ہٹن سے ہوئی تھی۔ وہ کایا الاپ کا بیٹا تھا۔ اس کا انتقال 1227 میں شام میں دریائے فرات عبور کرنے کے دوران ہوا۔ قبر شام میں قلعت جبار میں ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کی اہلیہ اور سلجوق سلطنت کی شہزادی بھی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بہت وفادار تھی۔ وہ محل کی بجائے
خیموں میں زندگی کو ترجیح دیتی تھی اور عظیم سلطان کو پیدا کیا جس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہیمن ہٹن وہ ایک بہادر خاتون تھی اور لمبی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ارطغرل کی والدہ اور سلمان شاہ کی اہلیہ ہیں۔ وہ ارطغرل کا بہت ساتھ دیتی ہیں اور سلمان شاہ کی ہلاکت کے بعد اپنے قبیلے کے حاکم کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیتی تھیں۔ سیڈیٹن کوپیک عدالت اور سول آرٹس کے منتظم کی حیثیت سے سلجوق سلطنت کی خدمت کی۔ اس نے محلات اور کانواری تعلیم کروائے۔ رضا الدین کانواری ان مشہور کانواریوں میں سے ایک ہے۔ تزئین و آرائش کے بعد حال ہی میں عوام کے لیے کھولا گیا ہے۔ اس کی خواہش سلطنت کا سلطان بننا تھی۔ وہ ہمیشہ کھیل کھیلتا رہتا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرتا رہتا۔ وہ سلطان علاء الدین اور اس کی اہلیہ کو مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سلطان علاء الدین کے بیٹوں کے دماغوں میں بھی زہر اگل دیا کہ خسرا II نے اس کی موت کا وارنٹ دے دیا اور ارطغرل نے اس کا سر کاٹ کر محل کی دیوار پر لٹکا دیا۔ ارطغبے وہ ارطغرل غازی کا دایاں ہاتھ تھا، لیکن تاریخ میں وہ کبھی بھی ارطغرل غازی سے ملا ہی نہیں۔ وہ سلجوق فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔